السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام لوگوں کو میری طرف سے عید الاضحیٰ کی ڈھیر ساری خوشیاں بہت بہت مبارک ہو۔ آج میں عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ اور نیت کیسے کریں گے، اور اس دن کی فضیلت کیا ہے، اور اس دن ایک خاص عمل کیا جاتا ہے، ایک وظیفہ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ حضرات شروع سے آخر تک جڑے رہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ سب سے پہلے نیت کریں گے۔ دیکھیے میں بتاؤں کہ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے کہہ لینا افضل ہے، مستحب ہے۔ نیت اس طرح کریں گے عید الاضحیٰ کی۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر کسی امام کے پیچھے پڑھیں گے آپ تو اس طرح نیت کریں گے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میں رہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ لے کر جائیں گے، پھر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر 3 زائد تکبیر کہی جائے گی۔ پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ لے کر جائیں گے، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر کانوں تک ہاتھ لے کر جائیں گے، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ لے کر جائیں گے، پھر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے۔ امام صاحب قرات کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت وغیرہ ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد اسی طرح سجدے میں جائیں گے۔ 1 رکعت مکمل ہو گئی، اور دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے امام صاحب قرات کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت وغیرہ ملائیں گے، پھر 3 زائد تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ لے کر جائیں گے، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ لے کر جائیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ لے کر جائیں گے، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، پھر سجدے وغیرہ کرنے کے بعد 2 رکعت نماز جو ہے یہ مکمل ہو گئی۔ امام صاحب نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھیں گے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 3 دن تک جو ہے یہ 9 ذی الحجہ سے شروع کرتے ہیں اس تکبیر کو پڑھنا، اور 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ اس کو آپ حضرات پڑھیں، اور عید کے دن اور اس دن کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے عرض کیا اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال بكل شعرۃ حسنہ، حضور نے فرمایا ہر بال کے بدلے 1 نیکی ملے گی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی قربانیوں کے سامنے، یعنی جس جانور کو تم ذبح کر رہے ہو تو اس جانور کے سامنے ضرور رہا کرو۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا تندرست اور موٹا جانور کی قربانی کرو، کیونکہ یہ پل صراط پر تمہارے سواری ہوں گے۔
عید کے دن جو خاص وظیفہ ہے، عید کا انمول تحفہ ہے، حضور نے فرمایا جس نے عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، پھر اس نے تمام مسلمانوں کو بخش دیا، تو ہر قبر میں 1000 نور داخل ہوگا، اور جب اس کا پڑھنے والا فوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں 1000 نور داخل کر دے گا۔ یہ ضیافت اللہ ہے، ان دنوں کو جو ہے ضیافت اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی۔ تو آپ خوب کھائیے اور پیئیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، تم کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو یعنی ضائع کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اگر آپس میں ایک دوسرے کی ناراضگی ہے، کسی سے دشمنی ہے، تو اللہ و رسول کے لیے اس کو معاف کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صلح کرنے والے کو بہت پسند فرماتا ہے، اور جھگڑالو انسان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ جو لڑائی جھگڑا کرتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان آپس میں بھائی ہے، ایک دیوار کی طرح ہے۔ اگر دیوار سے ایک اینٹ نکال دی جائے تو کتنا برا لگتا ہے۔ تو حضرات آپ جو ہے ایک دوسرے کو اللہ رسول کے لیے معاف کر دیں، اور ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی، بقرعید کی مبارکبادیاں پیش کریں۔